کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیارا آئی فون اس کا ڈیزائن کون بناتا ہے؟ جب آپ ان کو چھوئیں آپ کو یہ عام چیز نہیں۔ 2007 میں آئی فون لانچ ہوا۔ داستان حقیقت۔ السلام علیکم، داستان حقیقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو اس دنیا کی سیر کروائیں گے جہاں جدت اور خوبصورتی ایک ساتھ مل کر کرشمہ کر دکھاتے ہیں۔ ایک ایسی داستان جو آپ کو حیران کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیارا آئی فون جسے آپ دن رات استعمال کرتے ہیں اس کا ڈیزائن کون بناتا ہے؟ کون ہے وہ دماغ جو ان لافانی شخصیات کے پیچھے کام کرتے ہیں؟ ایک ایسی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس کہانی کا پہلا اور سب سے اہم کردار سر جوناتھن جونی آئیوی ہیں، جنہیں دنیا جونی آئیوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص جو 20 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک ایپل کے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے ہیں۔ وہ اس کمپنی کے لیے صرف ایک ڈیزائنر نہیں تھے، بلکہ وہ اسٹیو جابز کے سب سے قریبی ساتھی اور دوستی کا رشتہ رکھتے تھے۔ جونی آئیوی کی کہانی شروع ہوتی ہے 1992 میں، جب وہ ایپل میں شامل ہو گئے۔ اس وقت ایپل مشکل وقت سے گزر رہا تھا، لیکن 1997 میں جب اسٹیو جابز واپس آئے تو انہوں نے جونی آئیوی کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور انہیں ڈیزائن ٹیم کا سربراہ بنا دیا۔ یہ دونوں اسٹیو جابز اور جونی آئیوی گھنٹوں بیٹھ کر ان اعلیٰ ڈیزائنز پر بحث کرتے تھے جنہوں نے موبائل انڈسٹری کا رخ بدل دیا۔ جونی آئیوی اور اسٹیو جابز کا پہلا بڑا کرشمہ تھا آئی میک G3۔ یہ کوئی معمولی کمپیوٹر نہیں تھا۔ اس کا رنگ برنگی اور شفاف پلاسٹک کا ڈیزائن لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے دکھایا کہ ٹیکنالوجی صرف کام کی چیز نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ایپل کو واپس مارکیٹ میں لایا اور جونی آئیوی کی پہچان پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کے بعد آیا آئی پاڈ۔ اس نے جونی آئیوی کے کم سے کم ڈیزائن کا سب سے بہترین نمونہ پیش کیا۔ ایک ایسی ڈیوائس جس میں ہزاروں گانے محفوظ کیے جا سکتے تھے اور اس کا کلک ویل کنٹرول اسے واقعی خاص بناتا تھا۔ جونی آئیوی کے ڈیزائن کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو بالکل سادہ اور استعمال میں آسان بنانا چاہتے تھے۔ ان کا فلسفہ تھا کم ہی زیادہ ہے، یعنی کہ جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2007 میں آئی فون لانچ ہوا۔ جونی آئیوی اور ان کی ٹیم نے فون کے تصور کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس میں کی بورڈ نہیں تھا، صرف ایک بٹن اور ایک بڑی ٹچ اسکرین تھی۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو ہاتھ میں پکڑ کر تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ اس کا ایلومینیم باڈی، اس کی ہمواری اور اس کی سادگی نے ہر کسی کو دیوانہ بنا دیا۔ جونی آئیوی کے ڈیزائن میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایسی پروڈکٹس بناتے تھے جو احساس اچھا کرتی تھیں۔ جب آپ ان کو چھوئیں آپ کو احساس ہو کہ کوئی عام چیز نہیں۔ اسکرین پر ایپل پارک اور جونی آئیوی کی ڈیزائن اسٹوڈیو کی کچھ اندر کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جونی آئیوی اور ان کی ٹیم کہاں کام کرتی تھی۔ وہ ایپل کے ہیڈ کوارٹرز کیوپیچینو کیلیفورنیا میں ایک نہایت ہی پراسرار اسٹوڈیو میں کام کرتے تھے۔ یہ اسٹوڈیو اتنا خفیہ تھا کہ اس میں صرف چند ہی لوگوں کو جانے کی اجازت تھی۔ یہاں پر وہ مستقبل کی پروڈکٹس کے ماڈلز بناتے تھے، نئی مٹیریل اور رنگوں پر تجربے کرتے تھے اور ان ڈیزائن کانسیپٹس کو بناتے تھے جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا۔ لیکن جونی آئیوی نے 2019 میں ایپل چھوڑ دیا اور اپنی کمپنی لو فرام شروع کر دی، مگر ان کی وراثت آج بھی ایپل کے ہر پروڈکٹ میں زندہ ہے۔ جونی آئیوی کے جانے کے بعد ایپل کا ڈیزائن کا ٹیم کا ذمہ دار یعنی کہ صنعتی ڈیزائن اور ایلن ڈائن نے سنبھال لیا۔ یہ ٹیم جونی آئیوی کے اصولوں پر ہی کام کر رہی ہے، لیکن اب وہ نئی ٹیکنالوجیز اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے گئے اور ڈیزائن کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، ایپل موبائل کا ڈیزائن صرف ایک شخص نہیں بنا تھا، یہ ٹیم کا کام ہے، لیکن اس ٹیم کے سربراہ ایک عرصے تک جونی آئیوی رہے، جنہوں نے اسٹیو جابز کے ساتھ مل کر ایسی چیزیں بنائیں جن کو لوگ بھول نہیں پائیں گے۔
ان کا فلسفہ تھا کہ ڈیزائن صرف پروڈکٹ کو خوبصورت بنانا نہیں بلکہ اس کو استعمال میں آسان اور ایک بہترین تجربہ دینا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ اپنا آئی فون استعمال کریں تو اس کی ڈیزائن کو غور سے دیکھیے گا۔ اس کے پیچھے جانی آئیوی اور ان کی ٹیم کی محنت اور سوچ شامل ہے جس نے آپ کی زندگی کو آسان بنا دیا۔ مزید ایسی داستانوں کے لیے ہمارا چینل داستان حقیقت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے